الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم پس اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ واضح نشانیاں تمہارے پاس آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا پس جان لو أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی ہر چیز تمہارے پاس آ چکے ہیں، دلائل آ چکے ہیں، تمہیں پتہ ہے، تو اس کے بعد بھی اگر تم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو جان لو اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو اس کا نقصان تمہیں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، تمہیں فرق پڑے گا۔ دین میں آسانیاں، دین پر عمل کرنا، اس کے برکات اور فوائد تمہیں ہی ہیں۔ هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یأتیہم اللہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر اور سارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ اللہ کی طرف ترجع الامور لٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ یعنی یہ سابقہ اقوام کی طرح پہلے والے قومیں، وہ بھی ایسے مطالبات کیا کرتے تھے، ہمیں جی فلاں نشانی دکھاؤ، جی فلاں نشانی دکھاؤ، جی یہ پھر ہم مان جائیں گے، پھر ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی منمانی اپنی مرضی سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی اقوام اپنی مرضی کا مطالبہ کریں اور پھر نہ مانیں، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو جب مرضی کی نشانیوں کا مطالبہ بھی کرو اور ایمان بھی نہ لاؤ تو پھر اللہ کا عذاب۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کے کئی مطالبات کو پورا نہیں کیا کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، جی فلاں بن جائے۔ کیوں؟ اگر وہ پورا کرتے تو نتیجہ کیا؟ پھر اس کے بعد عذاب آ سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ نشانیوں کی کوئی کمی ان کے پاس رہی نہیں ہے، قرآن سے بڑی نشانی کوئی نہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے وقت انہوں نے دیکھ لیا، اس کے باوجود مانے نہیں مانے۔ انہوں نے کہا جی انما سکرت ابصارنا، ہمارے آنکھوں کو جو ہے نا وہ جادو کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سیڑھی لگا دیں آسمان کی طرف اور یہ اس سیڑھیوں پر چڑھیں بھی تو کیا کہیں گے؟ بھئی ہمارے آنکھوں کو جو ہے نا وہ جادو کیا گیا، ہم ایسے لگ رہے چڑھ رہے ہیں، ہم چڑھ نہیں رہے۔ یعنی انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، بل نحن قوم مسحور۔ تو یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ دلائل اور معجزات اور نشانیوں کی کوئی کمی اللہ کی طرف سے آئی نہیں ہے، اتنے نشانی دیکھ لی ہیں۔ اب صرف انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس آ جائے، اب اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ بھائی بادلوں کے سائے میں اللہ ہے، تو یا تو یہ منظر قیامت کا منظر ہے، جیسے کہ بعض تفسیر روایات میں ہے، یعنی یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوے میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آ کر ان کے سامنے ظاہر ہو کر فیصلہ کرے، تب یہ مانیں گے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ ان نشانیوں کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی اللہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، قیامت آ جائے تب اسلام، کسی کا اسلام اس کو فائدہ دے گا ہی نہیں، اور تب اسلام قبول کرنے کا، ایمان کا فائدہ ہی نہیں۔ امتحان تو تب ہوتا ہے جب ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، رسول کو دیکھا نہیں، جنت کو جہنم کو دیکھا نہیں، بس ایمان ہے، مانتے ہیں اس کو ایمان بالغیب۔ تو جب آپ سب کچھ سامنے ہی دیکھ لیں تو پھر وہ تو امتحان رہا ہی نہیں، تو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ آئے ان کے پاس بادلوں میں، فرشتے آ جائے، فرشتوں کو دیکھ لیں اور معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے، پھر وہ ایمان لے کے آئیں گے، تب ایمان کا فائدہ ہی نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ترجع الامور، تمام کے تمام معاملات لوٹائے جاتے۔ تو اس لیے قبول اسلام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے کہ اسلام قبول کرو اور اپنی آخرت کو سنوار لو، باقی نشانیوں کی کمی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرف کے نشانیاں تمہیں دکھائیں، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 40 سال زندگی تمہارے پاس گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا، تو جس نے 40 سال کی زندگی میں کبھی تمہارے دنیاوی معاملات میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات میں تم سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو اس لیے یہ صرف بہانہ ہی بنا رہے ہیں کہ فلاں آ جائے جی، فلاں آ جائے پھر میں مانوں گا، پھر تو یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ ماننے والے تو کئی جو ہیں وہ مان چکے ہیں، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ مان چکے ہیں اور مان گئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر بہانے پہ بہانے بنائی جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں اپنی اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔